بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب الامر بتعہد القرآن والتحذیر من تعریضہ للنسیان۔ قرآن مجید کی دیکھ بھال کا حکم اور اس کو بھلا دینے سے ڈرانے کا بیان۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث لے کر آئیں گے جس میں قرآن مجید کی دیکھ بھال کا حکم ہے، یعنی اگر قرآن مجید کو یاد کریں تو اس کی حفاظت کریں کہ کہیں قرآن بھول نہ جائے، یعنی اس کے یاد رکھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعاہدوا ھذا القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقولها متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قرآن کی حفاظت کرو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن بہت تیزی سے نکل جاتا ہے، اس سے زیادہ کہ اونٹ رسی کھولنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ تعاہدو اس کا مطلب ہے حفاظت کرو، حفاظت کرنا یا دیکھ بھال کرنا، اس کے مصدری معنی ہے، مصدر کے معنی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن پاک کو جیسے یاد کیا ہے تو اس کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اس کی مثال دی کہ اگر اونٹ کا حفاظت کرنے والا اپنے اونٹ کی طرف سے غفلت برتے تو اونٹ رسی سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر قرآن کریم کو نہ پڑھا جائے، اس کو نہ یاد رکھا جائے تو وہ اونٹ سے بھی جلدی سینے سے نکل جاتا ہے، اور پھر آدمی قرآن جب بھول جائے گا تو اس کو یاد کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اس لیے اونٹ کی حفاظت سے بھی زیادہ قرآن کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ قرآن کو یاد کر کے پھر اس کی حفاظت رکھی جائے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل الابل المعلقة ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، اگر وہ اس اونٹ کا خیال رکھتا ہے تو وہ بندھا رہتا ہے، اور اگر رسی کھول دی جائے تو چلا جائے گا۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ صاحب قرآن اس میں فرمایا گیا تو صاحب قرآن سے مراد اکثر محدثین کے نزدیک قرآن کا حافظ ہے، یا مکمل حافظ ہو یا کچھ اجزاء کا حافظ ہو، تو قرآن جتنا بھی یاد ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام ہوتا رہے گا تو یہ یاد رہے گا۔ جیسا کہ اونٹ کی حفاظت اور خیال رکھا جائے تو صحیح ہے، اگر کھل گیا تو ایسا بھاگتا ہے کہ پکڑنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے بھولنے کے بعد دوبارہ اس کو یاد کرنا بھی مشکل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اونٹ کے ذریعے سے مثال دی کہ قرآن یاد کرو اور اس کے بعد اس کو یاد بھی رکھو۔ یہاں سے ہم اپنا اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها۔ قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کا استحباب اور اچھی آواز والے سے قرآن کریم پڑھنے کا تقاضا کرنے اور اسے توجہ سے سننے کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغن بالقرآن یجہر به متفق علیہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ جل شانہ کسی چیز کی طرف اتنا کان نہیں لگاتے جتنا اچھی آواز سے پڑھنے والے نبی کا قرآن سننے کے لیے توجہ کرتے ہیں۔ جو بلند آواز اور اچھی آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یوں تو نبی کی آواز بذات خود تمام افراد بشر سے عمدہ اور بہترین ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی خوبیوں سے نوازتا ہے، اور وہ نبی بھی خود جو خوش الہانی یعنی تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھے تو پھر کتنا سرور آئے گا، اور پھر اس وقت میں اس کی آواز کائنات کی ہر چیز سے زیادہ لطیف اور شیریں ہوگی، تو اس آواز کو اللہ جل شانہ بھی بہت پسند فرماتے ہیں۔ پھر یہ پسندیدگی کائنات کی کسی بھی چیز کو حاصل نہیں۔ جس نے بھی اس طرح کی آواز سنی وہ اس آواز ہی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس معنی یہ ہے کہ آدمی تحسین قرأت اور رقت کے ساتھ تلاوت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسی آواز بہت پسند ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی پڑھے وہ خوبصورتی سے پڑھے۔ آذن اللہ یعنی اللہ کان لگاتا ہے، تو اللہ جل شانہ کا کان لگانا اور سننا، اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے سنا، مگر اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں کہ اللہ کے کان کیسے ہیں اور اللہ کا سننا کیسا ہے۔ معنی آذن اللہ، یہاں سے امام نووی رحمہ اللہ یہ اشارہ بتا رہے ہیں کہ آذن اللہ کا معنی کیا ہے۔ آذن اللہ اے استمع وہو اشارۃ الی الرضا والقبول، یعنی آذنا یعنی کان لگاتا ہے، مطلب یہ کہ سنتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ ایسے پڑھنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے، یعنی یہ اللہ کے رضا اور قبولیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غور سے سنا، یعنی اللہ پاک نے اس کے عمل کو قبول فرمایا جس نے خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھا۔ وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے سوروں میں سے ایک سور دیا گیا۔ وفی روایت لمسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له لو رأیتنی وانا استمع لقراءتک البارحہ، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، گزشتہ رات تمہاری تلاوت کو سن رہا تھا، اگر تم مجھے دیکھ لیتا، یعنی اگر تم مجھے دیکھ لیتا تو خوش ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں جتنے شوق سے اور جس طرح سے تمہاری تلاوت سن رہا تھا، تم دیکھ لیتے تو تم خوش ہو جاتے۔ تو ان حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز اور ان کے قرآن پڑھنے کی تعریف فرما رہے ہیں۔ مزمارن من مزامیر آل داود، یعنی حضرت داود علیہ السلام کے سروں میں سے ایک سر دیا گیا۔ مزمار اگرچہ گانے بجانے والے آلے یعنی بانسری کو کہا جاتا ہے، مگر یہاں پر مراد خوش آوازی ہے۔ آل داود میں آل کا لفظ زائد ہے، مراد خود حضرت داود علیہ السلام ہیں، کیونکہ حسن صوت حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی عطا کیا گیا تھا۔ اچھی آواز یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ خوش قسمت لوگوں کو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مکمل طور سے یہ نعمت دی گئی، اور اس کا کچھ حصہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی عطا ہوا۔ علامہ ذہبی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرآن مجید میں خوش آوازی
اور حضرت ابو موسیٰ پر ختم ہوتی تھی. یعنی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اچھے قرآن پڑھنے پر ان کے تعریف فرمائی. وعن براء رضی اللہ عنہ قال سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی العشاء بالتین والزیتون فما سمعت احدا احسن صوتا منہ متفق علیہ. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں سورۃ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا. پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز والا کوئی نہیں سنا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے اچھی آواز میں پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بہت ہی خوبصورت آواز تھی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خوبیوں میں کامل اور مکمل کہا گیا، اسی طرح حسن صوت میں بھی آپ کو کامل اور مکمل کہا گیا. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سورۃ والتین والزیتون پڑھی، حالانکہ عشاء میں لمبی قرات پڑھتے تھے. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ یہ حالت سفر میں ہوگا، کیونکہ سفر میں مختصر قرات کرنے کا حکم ہے. تو شاید اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر قرات کی. بہرحال یہاں پر جو لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسن صوتا منہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسن آواز میں پڑھا، تو معلوم ہوا کہ قرآن عمدہ طریقے سے پڑھا جائے. وعن ابی لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا، رواہ ابو داود باسناد جید. معنی یتغنى یحسن صوته بالقرآن. حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. ابو داود نے اس کو عمدہ سند کے ساتھ نقل کیا. یتغنى اس کا معنی یہ ہے کہ خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھے. تو قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کا فرمایا گیا. علامہ شیخ منصور ناصف علی مصری اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید خوش آوازی سے پڑھو، کیونکہ خوش الہانی سے قرآن کی رونق اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، بدن اور روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے، نیز اس سے مواعظ قرآنی دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہیں. بس قرآن مجید کا خوش الہانی سے پڑھنا مستحب امر ہے، مگر اس خوش الہانی کرنے میں ایسا نہ ہو کہ کہیں حروفوں کی تبدیلی ہو جائے، جیسے کہ کسی حرف کو ظاہر کرنا تھا اس کو ظاہر نہ کیا جائے بلکہ چھپا لیا جائے. تو اس طرح سے اگر خوش الہانی پیدا ہو تو یہ جائز نہیں، بلکہ یہ بالاتفاق حرام ہو جائے گی. تو خوش الہانی میں ضروری یہ ہے کہ الفاظ میں کسی قسم کا تغیر رونما نہ ہو، نہ ہی کوئی حرف پوشیدہ رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، یعنی وہ ہم میں سے نہیں. مطلب یہ کہ خوش الہانی سے نہ پڑھنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ خوش الہانی سے قرآن مجید کو پڑھا جائے. اس حدیث کے راوی ان کا نام رفاعہ یا بشیر ہے، یعنی جو حدیث کے راوی ہیں ابی لبابہ بشیر بن عبد المنذر، تو ان کے نام کے بارے میں ہے کہ یہاں تو ان کا نام رفاعہ ہے یا ان کا نام بشیر ہے، اور ان کا تعلق قبیلہ اوس سے ہے. عقبہ ثانیہ میں یہ مسلمان ہوئے اور اکثر غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی شرکت کی، اور ویسے بھی، اور غزوہ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے. اور مدینہ سے تقریباً 2 دن کی مسافت پر ایک جگہ تھی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ کو مدینہ کا امیر بنا کر واپس مدینہ روانہ کر دیا.
اور مال غنیمت میں ان کو پورا حصہ دیا. اور ان کے وفات کے بارے میں سخت اختلاف ہے، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد اقدس میں ہی ان کا انتقال ہوا. ان سے 15 احادیث مروی ہیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال انی احب ان اسمع من غیری فقرأت علیہ سورة النساء حتى جئت الى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن سناؤ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا پسند کرتا ہوں. بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورۃ نساء کی تلاوت کی یہاں تک کہ میں جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، یعنی پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان پر اے پیغمبر تم کو گواہ بنائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس کرو. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. متفقن علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ قرآن پڑھیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں سے قرآن سننا مستحب ہے. آپ نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا. مطلب یہ کہ قرآن کریم تو آپ پر نازل ہوا، جس طرح اتارا گیا اسی طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسرے کسی آدمی کی کیا مجال کہ وہ اس طرح سے پڑھ سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، یعنی میں یہ پسند کرتا ہوں احب ان اسمعہ کہ میں سنوں اسے اپنے علاوہ سے، یعنی دوسرے سے قرآن سننے میں زیادہ فائدہ ہے. زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو آیات قرآنی کے مفہوم اور معانی میں غور و فکر اور تدبر کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو خود پڑھنے کے وقت حاصل نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ قرآن کو جس طرح پڑھنے کی فضیلت ہے اسی طرح قرآن سننے کی بھی فضیلت ہے. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں. مطلب یہ کہ اس آیت کے پڑھنے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا منظر یاد دلا دیا. آپ اس دن کی ہولناکی اور اپنی امت کی کمزوری کا خیال کر کے رونے لگے. علماء فرماتے ہیں کہ اس رونے میں بھی یہ ثابت ہو رہا ہے، اس رونے سے بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کس قدر محبت فرماتے تھے. یعنی آپ کو ان سے کتنی شفقت اور محبت تھی کہ ان کی کمزوری کا یاد آتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے کس قدر محبت تھی، ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.